تو اسلامی نظام کے اصولوں میں سے یہ بھی تھا کہ تمام نسلی اور قبائلی امتیازات کو ختم کر کے اس برادری میں شامل ہونے والے سب لوگوں کو یکساں حقوق دیے جائیں اور تقوی کے سوا فرق مراتب کی کوئی بنیاد نہ رہنے دی جائے. اس چیز کو قرآن مجید میں بھی پیش کیا گیا اور حضور نے بھی بار بار اس کو نہ صرف زبان مبارک سے بیان فرمایا بلکہ عمل موالی اور غلام زادوں کو امارت کے مناسب دے کر واقعی مساوات قائم کرنے کی کوشش فرمائی. لیکن جب پوری مملکت کی فرما روائی کا مسئلہ سامنے آیا تو آپ نے ہدایت دی کہ اعلیٰ من قریش خلافت میرے قبیلے قریش کو ملے گی اور کسی کو نہیں ملے گی. ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ اس خاص مسئلہ میں یہ ہدایت مساوات کے اس عام اصول کے خلاف کرتی ہے جو کلیے کے طور پر رسول اللہ نے پیش کیا تھا. اے محمد گر قیامت را سرد خاص ہر درارے قیامت درمیان خاص فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ رقم کی سن 4 کروڑ کہی گئی. یہ غالباً 4 کروڑ روپے ہے. جی ہاں 4 کروڑ روپے کا خفیہ فنڈ قائم کیا گیا تھا. جی ہاں روپے ہی ہیں وہ لکھا گیا. ایک اصول آپ نے دیکھ لیا نا اس اسلام کا کہ ابتدا میں سلطنت بنانی ہو جماعت بنانی ہو بڑے بلند اہم اصول جو لوگوں کے سامنے جب عملی سیاست عملی مملکت کا کیا تھا جب پوری مملکت کی فرما روائی کا وقت آیا اس وقت کہا کہ صاحب یہ فرما روائی حکمرانی تو میرے قبیلے کے اندر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلیے. انہوں نے ان کے اوپر الزام لگایا کہ آپ تو قدم قدم کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں. کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ یہ میں اپنی طرف سے سو کرتا ہوں میں تو مجبور ہوں شریعت حقیقی مسلمان بھی. کہا کہ راست بازی اور صداقت شعاری اسلام کے اہم ترین اصولوں میں سے ہے اور جھوٹ اس کی نگاہ میں ایک بدترین برائی ہے. سن لیا نا. لیکن عملی زندگی کی بعض ضرورتیں ایسی ہیں جن کی خاطر جھوٹ کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ بعض حالات میں اس کے واجب ہونے کا بھی فتویٰ دیا گیا ہے. اجازت ہی نہیں واجب ہو جاتا ہے جھوٹ بولنا. یہ ابھی وجوب یا واجب کی یہ اصطلاح ایسی کا کی فرض کے بعد واجب آتا ہے. واجب کا جو ترک کرنا ہے وہ گناہ ہوتا ہے. یعنی ایسے وقت میں اگر سچ بولا جائے تو وہ گناہ ہوگا. مجبور آپ سے واجب ہے کہ اس سے جھوٹ بولیں. ترجمان القرآن نئی 1958 عزیزان من یہ اسلام کے اصول بتائے جا رہے ہیں. دو چار ان کے فقہی مسائل بھی سنتے جائیے. وقت تو زیادہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کچھ تھوڑی سی ریلیکسیشن ہی پیدا ہو جائے گی آپ لیکن میرے سینہ کو باغ ہو جائے گا سننے کے کس قسم کا اسلام آپ کے نوجوانوں میں پھیلایا جا رہا ہے. آج پہلی 2 چیزیں تو آپ نے دیکھی نا ان سے کہا جائے کہ بیٹا ٹھیک اصول بڑے بڑے بلندہ ہم ان کے سامنے رکھتے. جب مملکت ہاتھ آ جائے گی تو اس کے بعد پھر جانا. مراسی کا بال گوا دیا کسی طرح مریض گیا مارا گیا سوری گیا. کہنے لگا یا 11ویں والے جو میرا ڈگا لگ جائے تو میں 20 روپیہ جی میں آج تیرے دیں. آواز گیا تو کہنے لگا 17ویں والے جو میرا ڈگا لگ جائے تو میں 50 روپیہ جی میں آج تیرے دیں. آواز گیا یا واؤ وڈے تھی یہ میرا ڈگا لگ جائے میں 100 روپے بھی بنا لی. تو کسی نے کیا ہے سوری دیا
وہ دھگا تو تیرا تو 10,000 روپیہ کا سارا بھی نہیں تھی تو تو نے آیا نہیں سکھ چکا ہے میں تو 200 روپیے کدھر پہنچ گئی ہے کی ہوا کہنے لگا سنی ہاتھ ڈالا سارا میں دھوکا بتا دیا اسلام سکھایا جا رہا ہے نوجوان طالب علموں کو کہ بڑے بڑے اصول بیان کیے جاؤ جنہوں سنگھی ہاتھ پہلا نہ سارے ڈوڈا ہوا ہونا کہا عزیزان من خود کہتے تو کوئی بات نہیں تھی کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سنت رسول اللہ ہے میں نے کہا تھا کہ 2-3 فکر ہی ان کے مسائل بھی سنیں. علامہ اقبال نے اپنے یہاں کہا تھا کہ ہند کے شاعر و صورت گرو افسانہ نویس بے چاروں کے آثار سے عورت ہے سوار. اگر ان کی زندگی میں ان کے یہ فکری مسائل اور ان کے فیصلے آ جاتے ان کے سامنے تو وہ ان میں ہند کے شاعر و صورت گرو افسانہ نویس میں ان کا نام بھی ضرور شامل کر لیتے. وہ شیر وزن سے گری کی وجہ جاتا اور ان کا تو کہیں بھی نام آئے گا تو وزن سے بات گر جائے گی. سنیے جناب یہ کس طرح سے عورت سوار ہے آساب کے اوپر. آپ کے قوم کے نوجوانوں کو طالب علموں کو یہ تعلیمیں دی جاتی ہیں. پہلی چیز تو ان کے یہاں یہ ہے کہ جنگ میں گرفتار ہونے والی دشمن کی عورتیں پرزنر آف وار ان کے ہاں کی جو عورتیں آئیں گی کہا وہ گرفتار ہو کر آنے والی عورتیں اسلامی نظام میں سپاہیوں میں تقسیم کر دی جائیں گی. وہ ان سے بلا نکاح میں ان کی بات یہ کہہ رہا ہوں بلا نکاح اور بلا حد تعداد نکاح والی عورتوں کو ان سے توفیقہ کے مطابق 4 تک یہ جو آئیں گی نکاح کی بھی ضرورت نہیں تعداد کی بندش بھی نہیں. وہ ان کو کہا اپنے استعمال میں لائیں گے. عزیزان من اور سوال ہی نہیں کہ دشمن کی ہے یا دوست کی ہے. سوال ہی نہیں کہ وہ مسلمان کی ہے یا کافر کی بیٹی. عورت ہونے کی حیثیت سے ایک احترام اپنے اندر رکھتی ہے. اور پرزنر اور باہر کو ویزا نمبر ان کی عورتیں آپ کے ہاتھ میں آئیں گی یا آپ کی عورتیں ان کے ہاتھ میں لے کو جائیں گی. کہا کہ ہماری شریعت کا یہ فیصلہ ہے کہ سپاہیوں میں باندھ دی جائیں گی بلا تعداد بلا نکاح وہ ان کو استعمال میں لائیں گے. اور آگے ہے کہ جج بھی کہے گا اپنے دوستوں کو کیسے کم دے سکیں گے جج بھی کہے گا ان کو فروخت کر سکیں گے. یہ جو تفسیر ہے ان کی تفسیر القرآن جس کو اب انٹرنیشنل فورم پہ لایا جا رہا ہے. بڑے بڑے دانشور آپ کے قوم کے وہاں کے میٹروپول ہوٹل اور انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں اس کی تقریبیں بتائی گئی. بڑے بڑے دانشور وہ بروہی اور وہ مشتاق حسین اور یہ انہوں نے اس کی تاریخ میں آسمان زمین کے سلادے بتا دیے. یہ ان کی تصویروں میں یہ چیز لکھی ہوئی موجود ہے صاحب. پہلی چیز اور سنیے پوچھا گیا کہ نابالغ لڑکیوں کے ساتھ نکاح جائز ہے. میری بہنیں اور میری بیٹیاں موافق ہیں مجھے یہ چیزیں کہنی پڑتی ہیں. بیٹیوں میں سب معذرت آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں مجھے یہ چیز بتانی ضروری ہے. آپ نہ بھی ساتھ سنیں. نابالغ لڑکیوں کے ساتھ نکاح جائز ہے. فرمایا کہ نابالغ لڑکیوں کے ساتھ نکاح ہی جائز نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ جنسی اختلاط بھی جائز. نابالغ لڑکی کے ساتھ آفات کے ثواب ہے نا. اور عزیزان من